سوال: کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب: اگر عذر نہ ہو تو مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے پابندی کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ اس کی ترغیب کئی احادیث میں موجود ہے۔ البتہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں بلکہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور یہ بھی ان افراد کے لیے ہے جن پر جمعہ فرض ہے، لہذا جن پر جمعہ فرض نہیں مثلا بچے اور عورتیں، ان کے حق میں سنت نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو راتوں میں کون سی رات زیادہ پسند ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو لیلۃ القدر کی رات، جس میں آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمایا، زیادہ پسند ہے۔ سوال: اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ جواب: عبادت کا لفظی معنی بندگی ہے۔ قرآن مجید میں انسانی تخلیق کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن مجید میں انسانی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ قرآن مجید میں انسانی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بتایا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات اور 56 آیات میں ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ جواب: ظلم کرنے سے۔ سوال: نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی سبزی کھانے میں زیادہ پسند تھی؟ جواب: کدو شریف۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت دل کی شفا کے لیے اتری تھی؟ جواب: سورہ یاسین شریف۔ سوال: قیامت کے دن کون لوگ بندر کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: جھوٹی گواہی دینے والے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے فرشتے انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ جواب: غیبت کرنے والے پر۔ سوال: ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگی؟ جواب: مسند اعلی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ سب سے اول میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، مگر یہ ایک عورت آئے گی جو مجھ سے آگے نکلے گی، میں اس سے کہوں گا کہ تجھے کیا ہوا، تو وہ جواب میں کہے گی کہ میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کے لیے بیٹھی رہی، یعنی دوسری شادی نہیں کی۔ اس روایت میں مذکورہ عورت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس عورت کی تعیین حدیث میں نہیں ہے، صرف اس عورت کی صفت بیان کی ہے کہ وہ بیوہ عورت ہوگی جس نے اپنی اولاد کی وجہ سے دوبارہ شادی نہیں کی۔ یہ فضیلت ہر اس عورت کو حاصل ہو سکتی ہے جو مذکورہ صفت کے حامل ہوگی۔ حوالہ موجود ہے۔ سوال: باتھ روم اور گٹر کے اندر ایک جانور رہتا ہے جسے ہم کھجورا کہتے ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ اس سانپ کی طرح رینگنے والے جانور کو مارنے یا گٹر میں بہانے کا شریعت مطہرہ میں کوئی حکم ہے یا نہیں؟
جواب: فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ حشرات الارض جو موذی ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے تکلیف اور نقصان کا باعث بنتے ہیں، انہیں مارنے میں کوئی حرج نہیں۔ کن کھجورا بھی اسے بھی حشرات الارض میں شامل ایک زہریلا کیڑا ہے، لہذا اس کے مارنے یا گٹر میں بہا دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کے موذی جانوروں اور حشرات الارض کے مارنے میں بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں جلدی ان کی جان نکل جائے، البتہ انہیں جلانا درست نہیں ہے۔ سوال: کس صحابی نے سورۃ فاتحہ کو 2 سال میں سیکھا؟ جواب: سورۃ مسولہ میں کسی صحابی کا سورۃ فاتحہ کو 2 سال کی مدت میں سیکھنے کا کوئی حوالہ موجود نہیں، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سورۃ بقرہ 12 سال میں سیکھنا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 8 سال میں سیکھنے کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نیز سیکھنے سے مراد اس کے معنی و مفہوم کا اچھی طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مراد ہے۔ سوال: گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو جاتی ہیں؟ جواب: بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں، ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیں۔ واش روم گندے رہیں تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور تشنج یا مرگی تک ہو سکتی ہے۔ سوال: میں نے پڑھا ہے کہ زمینیں 7 ہیں اور 7ویں زمین پر جہنم ہے، تو 7 زمینیں کس طرح ہیں؟ کیا یہ ہماری زمین سے دور کائنات میں کسی اور جگہ ہیں یا زمین کی تہہ میں ہے؟ اگر یہ زمین کی تہہ ہے تو 7ویں زمین پر جہنم کس طرح ہے؟ کیونکہ احادیث میں جہنم کی گہرائی کو بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ جواب: سورۃ مسولہ میں اتنی بات تو واضح ہے کہ زمینیں کل 7 ہیں اور جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے، جہنم 7ویں زمین کے اوپر نہیں ہے، جیسا کہ سائل نے سمجھا ہے، اور روز محشر میں اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے اسے لے کر میدان محشر میں قائم کر دیں گے۔ البتہ زمین کی کیفیت واقع ہے، آیا تہہ بتائے ہیں یا اوپر نیچے ہیں، اور درمیان میں خلا ہے یا نہیں، اور اس میں مخلوقات رہتی ہیں یا نہیں، اس بارے میں قرآن کریم ساکت ہے اور احادیث صحیفہ میں بھی اس سے کوئی تفصیل نہیں ملتی، اور ہمارا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ بھی اس سے وابستہ نہیں، تو اس سے متعلق سوال کرنا ہے یا نہیں، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔